صلوات پڑھ لیجیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في خطابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات پڑھیے عزیزان محترم، شب میلاد ہے، کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تو اسی حوالے سے بالکل چند منٹ کے لیے آپ کو زحمت کہ بعض اوقات تلخیاں ہوتی ہیں زندگی میں، مشکلات ہوتی ہیں، اور اگر ان مشکلات میں ہوا کا کوئی جھونکا آئے تو وہ زندگی کو کس قدر خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، عسر ہے، تنگیاں ہیں، یعنی انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور پھر ان مشکلات میں ایک ایسا دروازہ آتا ہے کہ انسان کے لیے خوشی کا پیغام آ جاتا ہے، تو انسان کو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں، مصیبتیں بھول جاتی ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ کی زندگی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، مدینہ میں حکومت قائم کی ہے، لیکن اس حکومت کے خلاف فوری طور پہ کفار قریش کا رد عمل شروع ہو گیا، جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اب ایک طرف وہ اقتصادی مشکلات، معاشی مشکلات کہ وہ مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کے مکے سے ادھر آ گئے ہیں، اپنا گھر بار نہیں ہے، تو انصار نے شیئر کیا ہے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی زندگی، لیکن جیسے ہی آگے بڑھنے لگے پھر جنگ کفار وہاں سے آ کے حملہ آور ہو گئے، اس حکومت کو ابھی پاؤں پہ کھڑے بھی ہونے نہیں دیا گیا۔ تو اب یہ مشکلات اس قدر ہیں، اور انہی مشکلات میں عزیزان محترم کیا ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پڑھیے
شادی ہوتی ہے امام علی ابن ابی طالب اور بنت پیغمبر کی، انہی حالات میں، جنگی حالات میں، ایسا نہیں ہے کوئی امن کے حالات ہوں، انہی جنگی حالات میں، اور پھر انہی حالات میں مشکل حالات جیسے گھرے ہوئے ہیں، انہی حالات میں نوید دی جاتی ہے کس چیز کی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی۔ انہی مشکلات میں، انہی جنگی حالات میں، تو تصور کیجئے کہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی انقلاب گویا آیا ہے اور پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اور اس اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہے اس کی بیٹی کے ہاں پہلے بیٹے کی آمد ہے، اور اس کے ہاں جب بچہ آ رہا ہے، اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اب تصور کیجئے اب اس مدینے کا سما کیسا ہوگا، اس مدینے کا ماحول کیسا ہوگا۔ وہ رحمت للعالمین نبی جو تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اللہ نے، پروردگار نے اس نبی کے گھر میں رحمت بنا کے، نعمت بنا کے، ان مصیبتوں کے دور میں مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے حسن کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا، اور وہ ساری مشکلات بھول گئی۔ اور اس فرزند کی ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ماں ایک ہوتی ہے نا، باپ اور ماں، جب دوسرا تیسرا چوتھا بچے جیسے آتے ہیں تو وہ ماں شیر ہو جاتی ہے، اس کو ماں کہنے والے دو ہوتے ہیں، اس ماں کو کہنے والے تین ہو جاتے ہیں، کبھی چار ہو جاتے ہیں، باپ کو کہنے والے دو ہو جاتے ہیں، تین، چار، پانچ۔ اب اندازہ کیجئے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں، آپ تنہا ہیں جو سید العالمین، سیدۃ نساء العالمین، بنت رسول اللہ کو اکیلے ماں کہہ رہے ہیں، جس میں آپ لا شریک ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی اور آپ کے ساتھ نہ علی کو باپ کہنے والا ہے، نہ سیدہ کو ماں کہنے والا ہے، یعنی علی کی محبت کا مرکز بھی اور سیدہ کی محبت کا مرکز بھی فقط ذات حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں یقیناً، لیکن محبت اب حسن سے بھی ہے اور حسین سے بھی ہے۔ زینب کبریٰ آتی ہیں، محبت حسن سے بھی ہے، حسین سے بھی ہے اور زینب سے بھی ہے، لیکن کیا کہنا اس محبت کا جب فقط محبت حسن مجتبیٰ سے تھی۔ یعنی وہ دور جو بچپن کا چند مہینوں کا ہے، ٹھیک نا، اس میں فقط امام حسن مجتبیٰ ہیں جو بنت پیغمبر کو اماں کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے گا، فقط ان کی والدہ ہیں۔ ایک یہ امتیاز حضرت امام حسن مجتبیٰ کا، احب اللہ من احب ھذا الحسن، فرمایا جو میرے بیٹے اس حسن سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہر چیز چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت کرے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، ان کی بھی خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، ان کی بھی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ان کی بھی خواہش ہے، ایک ایک کی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ اب رسول نے بڑا آسان نسخہ دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم بھی فاطمہ کے اس بیٹے حسن سے محبت شروع کرو۔ جب تم حسن سے محبت کرو گے محبوب خدا بنو گے۔ ایک خصوصیت کریم اہل بیت، سارا خانوادہ کریم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی خالی دروازے، ان کے دروازے سے کوئی خالی جاتا ہو۔ شوہدار کی روٹیاں یاد ہے نا؟ قیامت تک کے لیے یہ سورہ گواہی دیتا رہے گا کہ یہ سورت کس کے بدلے میں آئی؟ روٹیوں کے بدلے میں آئی نا۔ اس میں یہ ایسا خلوص تھا فقط اس خانوادے کی نہیں، جو اس خانوادے کے ساتھ کنیز تھی، اس کی روٹیاں بھی سوئےدار میں شامل ہیں۔ فقط امام مجتبی کو ملا ہے۔ کریم کہتے کس کو ہیں؟ کریم کہتے ہیں جو سوال کرنے سے پہلے عطا کرے۔ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، جہاں سوال سے پہلے عطا ہو اس کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے کہ کوئی بھی آتا ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سیدھا مدینے میں آتا ہے امام حسن مجتبی کے دسترخوان پہ۔ آج بھی کہتے ہیں کسی کے گھر میں فقر ہو نا، غربت ہو، غربت کو ختم کرنے کا نسخہ، اس فقر کو ختم کرنے کا نسخہ امام حسن کی نیت سے دسترخوان امام حسن گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں دسترخوان امام حسن مجتبی بچھاؤ، گھر سے افلاس چلا جائے گا۔ روایت بھی ہے جب آپ کے اوپر تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، غربت آ جائے تو صدقہ دے کر خدا سے تجارت کی نہ کرو۔ یہاں تو آپ تجارت کیسی کر رہے ہیں؟ عام تجارت نہیں ہے، امام حسن مجتبی کے بابرکت نام پہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ لوگوں آؤ، یہ آپ کا دسترخوان نہیں ہے، یہ امام مجتبی کا۔ یہ امام مجتبی کا دسترخوان ہے، لہذا پروردگار کا غربت دور کو ہوتی ہے دلوں میں۔ تو یہ تیسری صفت کریم اہل بیت، سارے کریم ہیں، جیسے صادق آل محمد کن کو کہا جاتا ہے؟ چھٹے امام کو، حالانکہ صادقین یہ سارے صادق ہیں۔ باقی العلوم کن کو کہا جاتا ہے؟ کہ سب رسول کے علم کے وارث نہیں ہے، علم میں کمی ہے کہیں، لیکن باقی وہی ہیں۔ اب کسی کو صادق کہا، کسی کو باقر کہا،
کسی کو کلیم اہل بیت کہا، کسی کو مجتبی کہا، کسی کو مصطفیٰ کہا۔ یہ سارا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ عزیزان محترم، سارے صادق ہیں، سارے واقع ہیں، سارے عالم ہیں، پھر کسی کو صادق کہا جا رہا ہے، کسی کو باقر کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا لقب نہیں دے رہی، بلکہ یہ اس عالم سے اپنے نام پہ مہر لگوا کے آ رہے ہیں۔ یہ اسی جہان سے اپنے نام پہ لقب پہ مہر لگوا کے آ رہے ہیں، وگرنہ یہ ان کے آنے کے بعد تو ان کے لقب نہیں پڑے نا۔ رسول اللہ سے اتنی زیادہ روایات ہیں جہاں پہ 12 ائمہ کے نام بھی ہیں اور نام کے ساتھ لقب بھی ہے۔ اگر لقب نہ ہوتا تو پھر دنیا کہتی کہ دنیا والوں نے دیے ہیں۔ ان کے نہ نام اپنے ہیں نہ لقب اپنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا، بی بی نے کہا مولا سے کہ نام اس بچے کا، فرمایا میں تو رسول پہ اپنے بھائی پہ مقدم نہیں ہو سکتا، میں تو ان سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب رسول تشریف لائے کہ یا رسول اللہ کہ آپ بچے کا نام رکھیے، کہا کہ میں خدا سے پہلے بچے کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ روایت کے الفاظ کہ اللہ نے یہ دو نام حسن اور حسین چھپا کر رکھے تھے۔ ان دونوں ناموں کو مخلوق سے چھپا کر رکھا تھا۔ چھپا کر رکھنے کا کیا نام مطلب ہے؟ یعنی پروردگار نے ان کو ان ناموں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیا تاکہ وہ اپنے بچوں کے یہ نام رکھیں، یہ نام چھپا کے رکھے۔ دادا ان ناموں کو بعد میں رکھا دے۔ امام حسن مجتبی، مجتبی یعنی چنا ہوا، سارے چنے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا ہے سارے چنے ہوئے ہیں، لیکن یہ خاص چنے لقب ہے جو ادھر سے آیا ہے، مصطفیٰ ہے جو ادھر سے آیا ہے۔ یہ سارا کچھ ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے، جو چیز ہم نے آج بس آخری نقطہ جو ہم نے لے کے جانا ہے آپ کی زندگی کا، ایک تو یہی کریم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کریم، ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ توجہ کریں، آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں۔ آپ کو اگر کوئی کسی تنگ دستی کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص تنگ دست ہے، تو اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ امام حسن مجتبی کے ماننے والے ہیں، جائیں اور اس کی عزت نفس کا بھی خیال کرتے ہوئے اس کی حاجت کو کیا کریں؟ دوسری چیز، جوانوں عزیزوں، وہ کیا علم۔ امام حسن مجتبی حلیم الطب، حلیم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے۔ کس قدر غصے کو پی جانے والے ہیں کہ شام کا رہنے والا ایک شخص ہے، مدینے میں آتا ہے، جیسے ہی آتا ہے وہ پوچھتا ہے مولا کا، آتا ہے جب پتہ چلتا ہے یہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے مقابل اور آپ کو ناصرہ دینا شروع کرتا ہے، برے طریقے سے آپ سے مخاطب ہے، ناصرہ اپنے ناصرہ برا بھلا کہے جا رہا، آپ کو بھی، آپ کے بابا کو بھی۔ ہم جیسا ہوتا تو کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ لیکن ائمہ کی یہ سنت میں نہیں جا سکتی۔ اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں تو ان کی یہ سنت نہیں، تو مقابلہ
بھی لگ رہی ہے کہ شروع کر رہا تو آپ شروع ہو جائیں. نہیں, کیا ہے سنت. جب وہ تھک ہار گیا, اب توجہ کیجیے امامت کہتے کس کو. جب تھک گیا, چپ ہو گیا, فرمایا لگتا ہے اجنبی ہو, رہائش نہیں ہے تو حسن تمہیں رہائش بھی دیتا ہے. اگر کھانے کی ضرورت ہو تو حسن کا دسترخوان بھی حاضر ہے. اگر خادم کی ضرورت ہو تو حسن کے خادم بھی حاضر ہیں. پر یہ رویہ دیکھنا تھا. ایک مرتبہ مولا کے قدموں پہ گرا اور ایک مرتبہ یہ قرآن کی آیت اپنی زبان پہ جاری کی, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. یہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو اپنا خلیفہ بنائے. یہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس کو اپنی حجت قرار دے. پھر ایک جملہ کہا, خدا کی قسم آج سے پہلے آپ اور آپ کے بابا سے زیادہ میرے نزدیک منفور کوئی شخص نہیں تھا, اور آج اور اس لحظے کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. تو یہ کون سی چیز تھی جس کے اندر انقلاب برپا کیا ہے؟ اگر توجہ کیجیے گا, اگر وہ آیا تھا گالیاں دے رہا تھا, صحابہ کرام بھی گالیاں دیتے, اس کو دو چار لگاتے, تو کیا یہ اچھا ہو جاتا؟ کس چیز نے اس کے اندر انقلاب برپا کیا ہے؟ تو توجہ کی یہ مکتب امامت یہ ہے. مکتب امامت یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو گالی دی, آ جاؤ وہی دو چار لگا لی. یہ مکتب امامت نہیں. مکتب امامت کے اس کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرے. اگر وہ گمراہ ہے, بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, تو اس کو حقیقت پہلے بتائیں کہ بھئی تم بھولے ہوئے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کس شخص کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو. تو فوراً تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز نے اس کے اندر انقلاب پیدا کیا وہ کیا چیز تھی؟ کردار امام حسن مجتبی. غصے کو پی جانا, غصے کو پی گئے. مسئلہ انسان کی ذات کو یاد رکھیے, دو طرح سے. جب ایک مرتبہ میری ذات کا مسئلہ ہے اور ایک مرتبہ دین کا مسئلہ ہے, تو ذات کے بارے میں غصے کو پی جائیں, لیکن دین کا مسئلہ ہو تو غصہ نہیں پی سکتے. جب دین کا مسئلہ ہو تو حسین بن جاتے ہیں. جب ذاتی کوئی مسئلہ ہو تو حسن, جب دین کا مسئلہ آ جائے. اب کیوں امام حسین کی یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, وہاں دین کا مسئلہ تھا. کہا نہیں, اب ایک مرتبہ رکے ہیں سید الشہداء اور بتایا ہے دنیا کو, آنے والوں کو یاد رکھو, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ مکتب امامت کیا ہوتا ہے. آؤ حسین سے پوچھو کہ عزت سے جینا کس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا یاد رکھ ذلت ہم سے دور ہے, ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں, جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہ مکتب امامت ہے. جب ذات کا مسئلہ ہو کوئی بات نہیں, میری ذات کو نقصان ہو رہا ہے نا, کوئی مت, لیکن ہمارے یہاں سلسلہ الٹا ہو گیا ہے. کوئی دین کو برا بلا کے کوئی مسئلہ نہیں. یقین کریں دین کے مسئلے کے ہمارے ہاں غیرت مر گئی ہے, لیکن کسی نے مجھے گالی دی, میرے باپ کو گالی, میں اس مجھے جوتا اتار دیتا ہوں, ڈنڈے نکال دیتا ہوں, پسٹل نکال دو. یعنی جہاں معافی کا تھا وہاں الٹا چکر ہو گیا, اور جہاں معافی کا چکر نہیں تھا وہاں بھی الٹا چکر ہو گیا. دین کا مسئلہ ہو تو ڈٹ جاؤ,
وہاں معافی نہیں ہے کسی کو، وہاں کسی سے سمجھوتا نہیں ہے. ہاں اگر ذات کا مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. فاعفو عن، پیغمبر کو حکم ہو رہا فاعفو عن، ان کو معاف کر دو. کن کو معاف کر دو؟ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخیاں کی، جنہوں نے نعوذ باللہ اوڑھنی پہنی، جنہوں نے طائف میں پتھر برسائے. خدا فرمایا فاعفو عنہ. مکہ میں چاہتے، توجہ کیجئے، مکہ میں چاہتے چونکہ غالب آ گئے تھے، اب وہاں پہ فاتح بن کے داخل ہوئے تھے، چاہتے تو ایک ایک کا سر قلم کر دیتے، لیکن اللہ نے پیغام دیا فاعفو عنہ. مرد وہ نہیں ہوتا جو فاتح بن کے دوسرے کو قتل کر ڈالے، نہیں، مرد وہ ہوتا ہے جو غالب آ کر معاف کر دے. مرد اس کو کہتے ہیں جو غالب آ کے کون حضرت حمزہ سید الشہداء کا قاتل لے کر معاف کیا جائے. دین کا مسئلہ ذاتی اناد ہو تو سیرت امام حسن مجتبی یاد ہونی چاہیے کہ حلیم، علم والے مرتبہ. لیکن جہاں دین کا مسئلہ ہو وہاں سید الشہداء. مثلی لا یبایع مثلا، مجھے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. عزیزوں، شب میلاد ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار مجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا جو صفات ہیں، ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. امام حسن مجتبی کی سیرت پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. امام حسن مجتبی کا واسطہ جتنے بھی غربت کا شکار ہیں، فقر کا شکار ہیں، پروردگار کریم اہل بیت کا واسطہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما، ان کی غربت کو دور فرما. جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پالنے والے امام حسن مجتبی کے صدقے میں پروردگار ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما. وجود امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا پہ پرچم اسلام کو بلند فرما. ہم سب کو اپنے مولا آقا کے جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.